صغیر واپس عصمت فروشوں کے ٹھکانے تک پہنچ گیا۔ وہ لوگ اس کے لیے پریشان تھے، کہتے تھے کہ وہ تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ صغیر پکڑا گیا ہے۔ نائلہ تو اور زیادہ پریشان تھی۔ وہ صغیر کے پاس بیٹھ گئی، اس کے مالکوں نے اسے تنہا چھوڑ دیا۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ صغیر نائلہ کو عصمت فروشی کے لیے تیار کر رہا ہے اور یہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ وہ تو تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، نائلہ، صغیر نے نائلہ کو بتایا، اور چودھری کے ساتھ اس کی جتنی باتیں ہوئی تھیں وہ سب سنائیں اور اپنی رائے یہ دی کہ وہ شادی کے ارادے میں مکمل طور پر سنجیدہ نظر آتا ہے۔ باتوں باتوں میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی شادی ہوئی تھی، ایک تو اولاد نہ ہوئی، دوسرا یہ کہ وہ لڑکی اس کی پسند کی نہیں تھی اور وہ اس سے ازدواجی زندگی میں خاصا پریشان رہا۔ پھر اس کی یہ بیوی مر گئی۔ اب گزشتہ 3 سال سے وہ اپنی پسند کی لڑکی تلاش کر رہا ہے۔ لیکن اکبر، نائلہ نے کہا، میں تمہیں صاف بتا دیتی ہوں کہ میں پاکستان جانا چاہتی ہوں اور تمہارے ساتھ شادی کروں گی۔ میں ایک جاگیردار کی بیوی نہیں بننا چاہتی۔ میں جانتی ہوں کہ ایسے جاگیردار بیوی تو ایک ہی رکھتے ہیں، لیکن بے نکاحی بیویوں کا کوئی شمار نہیں ہوتا۔ اگر میں اس کے ساتھ شادی کر لوں تو مجھے ہمیشہ اسی ملک میں رہنا پڑے گا، جو مجھے منظور نہیں ہے۔ میرے دل میں ہندوؤں کی نفرت اس قدر زیادہ ہے جس پر میں قابو پا ہی نہیں سکتی۔ صغیر پر خاموشی طاری ہو گئی۔ غور کرو نائلہ، صغیر نے کہا، میں اکیلا اس مثل سے نہیں نکل سکتا، تو میں تم جیسی خوبصورت اور نوجوان لڑکی کو ساتھ لے کر کیسے نکلوں گا؟ میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جاگیردار مجھے یہاں سے نکلوانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو اور میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس چودھری نے مجھے اپنے ساتھ رکھنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ کچھ دنوں بعد اسے اکسائیں گے کہ پاکستان کی سیر کے لیے ویزے بنوائے اور ہم دونوں کو ساتھ لے چلے۔ پاکستان پہنچ گئے تو میں اسے آسانی سے قتل کر سکتا ہوں۔ اس سے یہ ہوگا کہ تم پاکستان میں پہنچ جاؤ گی اور میرے ساتھ شادی بھی کر سکو گی۔ اس چودھری کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ یہ تمہیں بیوی کی حیثیت سے اور مجھے نوکر کی حیثیت سے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ یہ تو میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ یہ شخص طوائفوں کے گانے سننے کا عادی ہے۔ تمہارے ساتھ شادی کر کے بھی اپنا شغل جاری رکھے گا اور کسی اور نوجوان طوائف کو پسند کر کے تمہیں گھر میں قید کر لے گا۔ لیکن یہاں سے نکلنا ہے تو اس کا ذریعہ یہی ہے جو میں نے بتایا ہے۔ کل رات اس کی گاڑی آ رہی ہے اور ہم نے یہاں سے نکل جانا ہے۔ میں تیار ہوں، نائلہ نے کہا۔ وہ ایک 3 منزلہ بلڈنگ تھی، نیچے سے اوپر تک طوائفیں رہتی تھیں۔ نیچے 3-4 کمرے ان لوگوں نے کرائے پر لے رکھے تھے جن کے پاس شمیم اور نائلہ تھی۔ صغیر نے مین گیٹ کے علاوہ ایک راستہ دیکھ لیا تھا۔ یہ بلڈنگ کے پچھواڑے چھوٹا سا ایک دروازہ تھا جو عام طور پر آنے جانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا اور رات کو ادھر اندھیرا بھی رہتا تھا۔ صغیر نے اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ ادھر نکل گئے تو اتنی تاریکی ہے اور گلیوں کے بھول بھلائے ایسے ہیں کہ تعاقب کرنے والوں کو خاصی دشواری پیش آتی ہے۔ رات 12 بجے کے بعد نائلہ صغیر کے پاس آئی۔ اس وقت اس بلڈنگ میں خاصی رونق تھی۔ شمیم اپنے مستقل گاہکوں کے ساتھ مصروف تھی۔ ان کے گاہک بڑی موٹی اسامیاں ہوتی تھیں۔ ان کے مالک ان گاہکوں کے ساتھ مصروف تھے۔ صغیر نے نائلہ کو ایک چادر دی جو اس نے اپنے اوپر اس طرح لے لی کہ چہرہ بھی ڈھانپا گیا۔ دونوں اللہ کا نام لے کر خاموشی سے اٹھے اور جس طرف سے لوگ اس بلڈنگ میں داخل ہوتے تھے ادھر جانے کی بجائے پچھلی طرف چلے گئے اور پچھلا دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ گلیوں میں گھومتے پھرتے اس علاقے سے بالکل ہی باہر چلے گئے اور پھر صغیر نے ادھر کا رخ کر لیا جدھر چودھری قادر بخش کی گاڑی نے آنا تھا۔ صغیر نے دور ہی سے دیکھ لیا کہ اسٹریٹ لائٹوں کی روشنی میں گاڑی کھڑی ہے۔ صغیر اس روشنی میں جانے سے گریز کر رہا تھا۔ اس نے نائلہ کو اندھیرے میں کھڑا کر دیا اور خود گاڑی کی طرف چل پڑا۔ ڈرائیور گاڑی کے باہر کھڑا تھا۔ تانگے اور گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے رات گزرنے کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی رونق بڑھتی جا رہی ہے۔ ڈرائیور نے اس طرف دیکھا تو صغیر نے ہاتھ اوپر کر کے اشارہ کیا۔ ڈرائیور بڑی تیزی سے گاڑی میں بیٹھا اور 2 منٹ بعد گاڑی صغیر کے پاس آ کر رک گئی۔ آگے لے چلو، صغیر نے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ڈرائیور سے کہا۔ کار اس جگہ رک گئی جہاں نائلہ کھڑی تھی۔ صغیر نے اسے دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ چلو بھائی، صغیر نے ڈرائیور سے کہا، تیز چلنا ہے۔ مجھے معلوم ہے، ڈرائیور نے کہا۔ کار چل پڑی اور موڑ کاٹتی ہوئی چودھری قادر بخش کی کوٹھی تک پہنچ گئی۔ چودھری بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ چودھری نے صغیر اور نائلہ کی خاطر تواضع کی۔ دیکھو نائلہ، چودھری قادر بخش نے کہا، مجھے غلط نہ سمجھنا، نکاح سے پہلے تم ان کے ساتھ الگ کمرے میں رہو گی۔ کل نکاح خواہ آ جائے گا اور نکاح ہو جائے گا۔ میں تمہیں موقع دیتا ہوں کہ اچھی طرح سوچ لو۔ میں تمہیں باقاعدہ شریعت کے مطابق بیوی بنا رہا ہوں۔ تم اکیلی ہو، اکبر صاحب کے سوا تمہارا یہاں کوئی وارث نہیں۔ میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی یا تمہاری کسی مجبوری کے تحت شادی کی ہے۔ خدا نے مجھے بادشاہی بخشی ہے،
میرے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن مجھے وہ بیوی چاہیے جسے میرا دل قبول کرے۔ میں نے تم میں صرف یہ خوبی نہیں دیکھی کہ تم خوبصورت اور نوجوان ہو، بلکہ یہ خوبی دیکھی ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتی ہو اور تمہارا ضمیر تمہیں بدکاری کی طرف نہیں جانے دے رہا۔ میں تمہیں پاک لڑکی سمجھتا ہوں۔ نائلہ نے سر جھکا لیا اور منہ سے کچھ بھی نہ بولی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ رضامند ہے۔ چودھری نے انہیں الگ کمرے میں بھیج دیا۔ صبح ہوئی تو ان کا ناشتہ کمرے میں ہی آیا۔ یہ دونوں ناشتہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بڑا ہی پرتکلف ناشتہ تھا۔ دن کے 12 بج رہے تھے جب چودھری ان کے کمرے میں آیا اور انہیں اطلاع دی کہ نکاح خواں آ گیا ہے اور وہ تھوڑی دیر تک نائلہ کے پاس ایجاب و قبول کے لیے آئے گا۔ نائلہ نوخیز لڑکی تھی۔ اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صغیر اس کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ امی اور ابو یاد آ رہے ہیں، نائلہ نے روتے ہوئے کہا۔ اگر ان کی زندگی میں میری شادی ہوتی تو سینکڑوں لوگ مدعو ہوتے اور میں اب بھی تصور کر سکتی ہوں کہ کیسی رونق لگتی، لیکن خدا نے معلوم نہیں کس گناہ کی سزا دی ہے کہ کس حال میں میری شادی ہو رہی ہے اور آگے نہ جانے کیا ہو۔ میرا میکا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ دل کو مضبوط کرو نائلہ، صغیر نے کہا۔ یہ عارضی شادی ہے، دعا کرو کہ ہم نے جو اسکیم سوچی ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ شکر والی بات تو یہی ہے کہ تم گناہوں کی اس دنیا سے نکل آئی ہو۔ یہ اللہ کی مدد ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ آخر دم تک ہمارا مددگار رہے گا۔ اتنے میں ایک مولوی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی اور تھا۔ مولوی نائلہ کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے ایجاب و قبول کا فرض پورا کر دیا۔ نائلہ نے دبی دبی سی آواز میں ہاں کہی تھی اور اس نے نکاح نامے پر دستخط بھی کر دیے۔ نکاح خواں اس آدمی کے ساتھ چلا گیا اور صغیر کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ ڈرائنگ روم میں 5-6 آدمی بیٹھے تھے۔ نکاح خواں نے جا کر اعلان کیا کہ لڑکی نے دلہا کو قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد نکاح کی باقی رسمیں پوری کی گئیں اور یہ سب لوگ ڈرائنگ روم میں چلے گئے جہاں کھانا لگا ہوا تھا۔ اکبر صاحب، چودھری قادر بخش نے صغیر کے کان میں کہا، نائلہ اکیلی ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں، آپ کا کھانا وہیں آ جائے گا۔ صغیر نائلہ کے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں ایک نوکرانی موجود تھی۔ نوکرانی سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ چودھری قادر بخش کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں۔ اس کی صرف 2 بہنیں ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں اور جائیداد سے اپنا حصہ لے کر کب کی الگ ہو چکی ہیں۔ ان کے علاوہ چودھری کا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں تھا۔ ڈرائنگ روم میں جو مہمان موجود تھے وہ چودھری کے یار دوست تھے۔ چودھری قادر بخش اور نائلہ میاں بیوی بن گئے۔ چودھری نے نائلہ کے لیے بہت سے زیورات اور کپڑے تیار کروا رکھے تھے جو نوکروں نے نائلہ کے آگے لا کر ڈھیر کر دیے۔ صغیر کو الگ کمرہ دے دیا گیا اور چودھری نے اس کی مرہم پٹی کا انتظام کر دیا۔ اب اس کا زخم تقریباً ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ بڑے آرام سے چل پھر سکتا تھا، لیکن وہ چودھری کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ اس کا زخم ٹھیک ہو گیا ہے۔ اسے یہ خدشہ محسوس ہوتا تھا کہ اس نے ایسا بتا دیا تو چودھری اسے فوراً پاکستان بھجوانے کا بندوبست کر دے گا۔ وہ اتنی جلدی نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ اسکیم کے مطابق اس نے نائلہ کو بھی ساتھ لے جانا تھا۔ اگلے روز جب نائلہ کا نکاح پڑھا جا رہا تھا، اس کے مالک ریلوے اسٹیشن کے قریب رامو تانگے والے کے پاس کھڑے اسے برا بھلا کہہ رہے تھے کہ وہ کس چور اچکے کو ان کے پاس چھوڑ گیا جو لڑکی کو بگا کر لے گیا۔ رامو بڑی شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ میری بات پر غور کرو، رامو نے کہا، اسے چودھری قادر بخش اڑا کر لے گیا ہے۔ لیکن یہ بھی تو سوچو، ایک آدمی نے کہا، تمہارا یہ یار تو چودھری کو جانتا ہی نہیں تھا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ چودھری اسے بھی اغوا کر کے لے گیا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے، ایک اور آدمی نے کہا، اس آدمی کو چودھری نے ہی بھیجا ہوگا اور اس نے تمہارے ساتھ یہ جھوٹ بولا ہوگا کہ وہ بغیر ویزے کے آیا ہوا پاکستانی ہے۔ چودھری نے اس آدمی کو نائلہ کو اغوا کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہوگا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لڑکی اکبر کے ساتھ پاکستان کی طرف روانہ ہو گئی ہو۔ ان میں سے کسی نے کہا، اکبر نے تو بہرحال پاکستان ہی جانا تھا، کیوں نہ چودھری کے پاس چلیں۔ ایک نے مشورہ دیا اور اسے بتائیں کہ تمہارا مال تو چوری ہو گیا ہے۔ وہ سب چودھری قادر بخش کے یہاں گئے اور وہاں سے بے عزتی کروا کر نکل آئے۔ چودھری نے انہیں بہت گالیاں دی اور کہا کہ وہ اس شک کی بنا پر آئے ہیں کہ اس نے ان کی لڑکی اغوا کروائی ہے۔ اس وقت نائلہ اور صغیر اسی کوٹھی کے ایک کمرے میں بیٹھے ہنس رہے تھے۔ انہوں نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا ہٹا کر ان لوگوں کو آتے بھی دیکھا تھا اور جاتے بھی۔ وہاں سے آ کر وہ اس علاقے کے تھانے میں چلے گئے۔ تھانے دار انہیں دیکھ کر احترام سے اٹھ کھڑا ہوا، وہ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ اونچی حیثیت کے عصمت فروش ہیں اور ان سے اسے ماہانہ وظیفہ ملتا تھا۔ صغیر کو اس کے ساتھ یہ بھی لگ رہا تھا کہ نائلہ زیادہ تر چودھری کے ساتھ رہتی ہے اور صغیر کے پاس اس نے بیٹھنا کم کر دیا ہے۔ نائلہ، ایک روز صغیر نے نائلہ سے کہا، چودھری کو پاکستان کے لیے تیار کرو۔ کر لوں گی، نائلہ نے کہا، ایسی بھی کیا جلدی ہے، ابھی وہ کم از کم 1 مہینہ شملہ میں رہنا چاہتے ہیں۔ اچھا میں چلتی ہوں، وہ میرے انتظار میں ہوں گے۔
صغیر کے دل پر چوٹ سی لگی۔ وہ نائلہ کو اپنے پاس بٹھانا چاہتا تھا، لیکن نائلہ نے کھڑے کھڑے بات سنی اور جواب دے کر چلی گئی۔ 16-17 روز گزر گئے۔ صغیر نے نائلہ میں یہ تبدیلی دیکھی کہ اس نے اس کے پاس آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ایک روز صغیر نے نائلہ کو بازو سے پکڑ کر زبردستی اپنے پاس بٹھا لیا۔ تم مجھ سے دور ہٹتی جا رہی ہو نائلہ، صغیر نے اداس سے لہجے میں کہا۔ میں صاف بتا دوں، نائلہ نے کہا، میں جانتی ہوں تمہیں دکھ ہوگا، لیکن اکبر چودھری کی وارفتگی اور والہانہ محبت نے مجھے ایسی زنجیروں میں جکڑ لیا ہے کہ میں چودھری کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی۔ اس شخص سے مجھے ایک دوست کا پیار بھی ملا ہے، خاوند کی وفا بھی ملی ہے، اور اس شخص نے میرے باپ کی شفقت کی کمی بھی پوری کر دی ہے۔ تم جب تک ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو رہو، میں چودھری سے کہوں گی کہ وہ تمہیں پاکستان تک پہنچانے کا بندوبست کر لے۔ نائلہ نے یہ کہا اور چلی گئی۔ صغیر کو بہت ہی دکھ ہوا، لیکن اس نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ پاکستان جانے کا بندوبست ہو جائے گا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو یہ تسلی بھی دی کہ اس نے ایک نیک اور پاک لڑکی کو گناہوں کی دنیا سے نکال کر کسی کی شرعی بیوی بنا دیا ہے، اور یہ لڑکی اس آدمی میں گھل مل گئی ہے۔ اگلے روز سورج شملہ کی پہاڑیوں سے پیچھے چلا گیا اور تاریکی ذرا گہری ہونے لگی تو صغیر نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو اسے ایک تھانے دار اور ایک کانسٹیبل اس مکان کے احاطے میں داخل ہوتے نظر آئے جس میں ان کی رہائش تھی۔ صغیر کا خون جم کے رہ گیا۔ پولیس کی آمد کا مطلب یہ تھا کہ اس کی نشاندہی ہو گئی ہے اور اب اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ پاکستان کی انٹیلیجنس کی تنظیم ISI کے انٹروگیشن سینٹر کراچی میں جگ موہن ایک کمرے میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک کرنل اور ایک میجر سویلین کپڑوں میں اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ میری ایک بات کان کھول کے سن لو جگ موہن، کرنل اسے کہہ رہا تھا۔ یہاں جو بھی مشتبہ یا ملزم آتا ہے وہ پہلی بات یہی کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، اور جو اپنے آپ کو بہت دلیر سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں بتائیں گے، لیکن 2-4 دنوں میں ہی تڑپ تڑپ کر بلبلاتے ہیں اور ہماری جوتیاں چاٹ چاٹ کر کہتے ہیں کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، ہم سب کچھ بتائیں گے۔ اس وقت ان کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے لاشیں۔ میں تم پر یہ مہربانی کر رہا ہوں کہ تمہیں اس حالت سے بچا رہا ہوں۔ تم نے جہاں یہ تسلیم کر لیا ہے کہ تم انڈین انٹیلیجنس کے آدمی ہو تو تمہارے سینے میں جو کچھ ہے وہ بھی باہر نکال دو۔ ہم نے تمہارے دونوں نوکروں کو بھی پکڑ لیا ہے اور وہ دونوں ہندو ہیں۔ تم کچھ نہیں بتاؤ گے تو وہ بتا دیں گے۔ تم خود انٹیلیجنس کے آدمی ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ تم اتنے کچے بھی نہیں ہو۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ انٹیلیجنس کے ہاتھ کتنے لمبے ہوتے ہیں اور وہ گمشدہ کڑیاں ملا لیتے ہیں۔ اگر ساری باتیں ہمیں دوسرے ذرائع سے پتہ چلیں تو تمہارے ساتھ ہم دوستوں والا سلوک نہیں کریں گے۔ میں جانتا ہوں صاحب، جگ موہن نے کہا، آپ نے جتنی باتیں کہی ہیں وہ آپ کی زبان پر چڑھی ہوئی ہیں۔ آپ ہر ملزم اور ہر مشتبہ کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں۔ میرے لیے یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں مجھے کیسی کیسی اذیتیں دی جائیں گی، لیکن میں کسی پاکستانی کی نشاندہی نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں کسی کو جانتا ہی نہیں۔ میرا کام کچھ اور ہے۔ وہی کام بتا دو، کرنل نے کہا۔ کام یہ ہے، جگ موہن نے کہا، ہر محفل میں بیٹھنا اور لوگوں کے دلوں میں پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کرنا۔ میں نے اپنا نام مسلمانوں جیسا رکھا ہوا ہے اور سب مجھے مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں جا کر میرے متعلق پوچھنا کہ شرف الدین کیسا آدمی ہے، کوئی ایک بھی آدمی میرے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالے گا، بلکہ کیا بچہ کیا بوڑھا میری تعریف کرے گا۔ میں نے ان لوگوں کے دلوں میں سندھ کی محبت اور پاکستان کی نفرت پیدا کر دی ہے۔ میں نے ان کے ذہنوں میں نقش کر دیا ہے کہ سندھ سندھیوں کا ہے۔ یہ تمہاری زبان کا جادو ہے، میجر نے کہا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ پکڑے جانے کے باوجود تم خود اعتمادی اور شگفتگی سے بات کرتے ہو اور تم دوسروں کو متاثر کرنے کی مہارت رکھتے ہو۔ نہیں صاحب، جگ موہن نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بات نہیں۔ آپ مجھ پر یہ مہربانی کر رہے ہیں کہ مجھے ٹارچر سے بچا رہے ہیں۔ میں اس مہربانی کے جواب میں آپ کے ساتھ یہ مہربانی کرتا ہوں کہ وہ وجوہات بتا دیتا ہوں جن کی بنا پر بنگالی آپ سے الگ ہوئے اور اب سندھی الگ ہو رہے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ علیحدگی یا پاکستان کو توڑنے کے اس عمل کو تیز کر دیا جائے۔ صرف باتوں سے کوئی متاثر نہیں ہوا کرتا، ہم لوگوں کی کمزوریوں کو دیکھا کرتے ہیں۔ میں اور میرے چند ایک ساتھی جو اس وقت معلوم نہیں کہاں ہیں، ان لوگوں میں پیسے تقسیم کرتے رہتے ہیں، کسی کو ادھار دیتے ہیں اور کسی کو مدد کے طور پر۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے گھر کے قریب ایک فیملی رہتی ہے، باپ اور بیٹا کسی دفتر میں ملازم ہیں۔ ان کا 10-12 سال کا ایک بچہ ایسا بیمار ہوا کہ ڈاکٹر صحیح تشخیص ہی نہ کر سکے۔ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں نے انہیں کنگال کر کے رکھ دیا۔ مجھے پتہ چلا تو میں بچے کو ایک پرائیویٹ ہسپتال میں لے گیا۔ ان لوگوں میں مالی لحاظ سے اس ہسپتال میں جانے کی ہمت نہیں تھی۔ سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لے لیا اور 5-6 دنوں میں بچہ ٹھیک ہو گیا۔
بچے کے باپ نے مجھے بہت کہا کہ یہ رقم اس کے سر پر قرض ہے، لیکن میں نے اسے کہا کہ کوئی قرض نہیں، اسے اللہ کی مدد سمجھے۔ تقریباً 6,000 روپیہ خرچ آیا تھا جو مجھے اپنے ملک کی حکومت سے مل گیا۔ اس کے عوض مجھے یہ ملا کہ یہ پورا خاندان صرف اسی بات پر پاکستان کے خلاف ہو گیا کہ یہاں پیسے ہوں تو بچے بچ سکتے ہیں، ورنہ ان کی قسمت میں صرف موت ہے۔ میں نے زبان کے ذریعے اپنا جادو چلایا تو بچے کا باپ، بچے کی ماں اور اس کا بڑا بھائی ہر کسی کے ساتھ وہی باتیں کرنے لگے جو میں نے ان کے ساتھ کی تھی۔ اس طرح میں نے کئی آدمی اپنے ہم خیال بنا لیے ہیں۔ میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا رہتا ہوں کہ پاکستان کو چند ایک لیڈروں نے اپنی جاگیر بنا لیا ہے اور یہ سب لیڈر پنجابی ہیں اور ان کے دلوں میں عوام کا ذرا سا بھی خیال نہیں، اور ایک یہ چند ایک لیڈر نواب اور مہاراجے بنے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہیں۔ موٹی سی بات ہے کہ غدار وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں انسانوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا اور انہیں انسانیت کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ آپ مجھے ٹارچر کر کے جان سے ہی مار ڈالیں یا مجھے گولی مار دیں تو بھی پاکستان کو توڑنے کا یہ عمل کمزور نہیں ہوگا۔ ایک تو ہمارے آدمی ہیں جو میری طرح لوگوں کو پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں، اور دوسرے آپ کے اپنے لیڈر ہیں جو صرف اقتدار کے خاطر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور عوام دانے دانے کو ترس رہے ہیں۔ آپ کے لیڈر ہمارا ہی کام کر رہے ہیں۔ کراچی میں جو قتل و غارت ہوتی رہتی ہے وہ آپ کے اپنے لیڈر کروا رہے ہیں۔ ہم تو جلتی پر تیل ڈالتے ہیں۔ ہمارے پاس مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی زندہ مثال موجود ہے جو ہم سندھیوں کے آگے رکھتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مشرقی پاکستان کو بھی ہم نے ہی الگ کیا ہے۔ جس طرح مشرقی پاکستان میں اسکولوں اور کالجوں میں ہندو ٹیچر موجود تھے، اسی طرح سندھ میں بھی ہندو ٹیچر موجود ہیں اور آپ کے بچوں کے ذہنوں کو اپنے سانچے میں ڈال رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کے لیڈر اور ہم سندھ میں ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن فوج کو میدان میں لایا جائے گا، اور پھر اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو آپ نے سن 1971 میں مشرقی پاکستان میں دیکھا تھا۔ سندھی اور آپ کے فوجی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ تم کوئی نئی بات نہیں بتا رہے جگموہن، ISI کے کرنل نے کہا۔ اپنے گروہ کے آدمیوں کی نشاندہی کر دو۔ کس کی نشاندہی کروں؟ جگموہن نے کہا۔ سارا سندھ مجھ جیسے ہندوؤں سے بھرا پڑا ہے۔ کراچی میں بھی ہندو موجود ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جاسوس نہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ میں کسی ایسے گروہ کا آدمی نہیں جو انفارمیشن اکٹھی کر کے سرحد پار بھیجا کرتے ہیں۔ میں ایک عام قسم کا ہندو ہوں اور جو کام کر رہا ہوں وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں جتنے ہندو آباد ہیں وہ انٹیلیجنس کے تنخواہ دار ملازم یا ایجنٹ ہوں یا نہ ہوں، وہ پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور اسے وہ اپنا مذہبی فرض سمجھتے ہیں۔ اس کا صرف یہ علاج ہے کہ یہاں کے ایک ہندو کو اپنے ملک سے نکال دیں، لیکن علاج یہ بھی کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے لیڈر خود ملک کو توڑ رہے ہیں، اور آپ کی حکومتوں نے عوام کو جس طرح ضروریات زندگی اور قومی وقار سے ہی محروم کیا ہے، اس کا رد عمل اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے لوگوں کے دلوں میں پاکستان کی محبت بڑی تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کیا تم مجھے الو کا پٹھا سمجھتے ہو جگموہن؟ کرنل نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہ سب کچھ نہیں جانتا جو تم نے سنانا شروع کر دیا ہے؟ بات وہ کرو جو میں پوچھ رہا ہوں۔ جو بات آپ پوچھ رہے ہیں صاحب، جگموہن نے کہا، وہ میں نہیں جانتا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرا شعبہ کچھ اور ہے۔ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ باہر کے کسی ملک میں جب انٹیلیجنس کے آدمی جاتے ہیں تو دو گروہ ایک دوسرے سے واقف نہیں ہوتی؟ کیا تم سندھ کے ایسے وڈیروں کے نام بتا سکتے ہو جو انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کرنل نے پوچھا۔ اور کیا تم ان لوگوں کے نام بتا سکتے ہو جو اغوا اور ڈکیٹی کی وارداتیں کرواتے ہیں؟ نہیں صاحب، جگموہن نے جواب دیا۔ کرنل اٹھ کھڑا ہوا اور میجر کی طرف دیکھ کر باہر نکل گیا۔ واپس آیا تو اس کے ساتھ دو آدمی تھے۔ یہ لالا جی مہاراج جگموہن ہیں۔ کرنل نے ان دو آدمیوں سے کہا، انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ اور ذرا ان کی خاطر تواضع کرو۔ دونوں آدمی بڑی تیزی سے جگموہن کی طرف لپکے۔ ایک نے ایک بغل میں، دوسرے نے دوسری بغل میں ہاتھ رکھا اور یوں جھٹکا دے کر اٹھایا جیسے اناج کی بھری ہوئی بوری اٹھائی جاتی ہے، اور وہ اسے گھسیٹتے دھکیلتے کمرے سے باہر لے گئے۔ بڑی ہی مکار قوم ہے، کرنل نے میجر سے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ہم مان لیں کہ یہ انڈین انٹیلیجنس کے کسی اور آدمی کو نہیں جانتا؟ بکواس کرتا ہے سر، میجر نے کہا۔ بول پڑے گا۔ آپ تو جانتے ہیں یہ لوگ کتنے کچھ بہادر ہوتے ہیں۔ اس کے نوکروں کو بھی ابھی بلا لیں سر۔ رات کو، کرنل نے جواب دیا۔ رات 12 بجے کے بعد۔